یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد یقیناً، انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم سوآت، سوآتن کی جمع ہے، اس سے سطر مراد ہے، سوآت سطر، کم تمہارے، سوآتکم تمہارے سطروں کو، یواری سوآتکم اور یہ لباس تمہارے سطروں کو چھپاتا ہے، وریشا اور تمہیں زیب و زینت عطا کرتا ہے، ریش خوبصورتی، زیب و زینت، ولباس اور لباس، التقوی تقوی کا، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر وہ تو سب سے بہتر ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر وہ تو بہت بہتر ہے، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، لعل تاکہ ہم لوگ یذکرون اس سے نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی آیات میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ شیطان نے جب انسان کے ساتھ اپنی لڑائی کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا دشمن ہے اور اب میں نے اس سے دشمنی کرنی ہے، اور میں نے اس کو، آپ نے جو اس کو فضیلت دی ہے، میں نے اس کو اس فضیلت والے مقام سے گرانا بھی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ یہ اس فضیلت کا اہل نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلا جو وار کیا ہے انسان کے اوپر، اور وہ وار انسان کو بے حیائی میں دھکیلنے والا کیا ہے کہ میں انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاؤں۔ اس نے انسان کے اوپر جو پہلا حملہ کیا ہے وہ جنسی حملہ تھا کہ انسان کا لباس اتروائے، اور لباس اتروا کر انسان کو جو ایک فطری شرم اور حیا ہے وہ انسان سے ختم کرے۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی اتار دیا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ واقعہ بیان کر کے اب اللہ رب العزت یہ جو آنے والی آیات ہیں، ان آیات کے اندر شیطان سے بچنے کے لیے اب اسباب اور احکام بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان سامنے آ گیا، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، لو بھائی اب تم نے کیا کرنا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، قد یقیناً، انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن لباس، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اب ظاہر لباس اللہ نے اتارا تو خیر نہیں ہے آسمان سے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ اتارنے کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوا ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہارے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، جیسے ہم 27ویں پارے میں پڑھیں گے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، حالانکہ لوہا اتارا تو نہیں ہے، لوہا تو زمین کے اندر ہے، وہاں سے نکلتا ہے، لیکن اس سے مقصد مراد کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ انسان کے لیے زمین کے اندر رکھ دیا گیا ہے یا ازل میں اتار دیا گیا ہے۔ تو انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی ہم نے تمہیں لباس کا حکم دیا، اور لباس کی جتنی بھی وہ ہیں بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہم نے پیدا کر دی۔ اچھا یہ
کیوں ہم نے لباس اتارا، کیا کرنا ہے لباس کو؟ یواری، یہ چھپائے گا، سوآتکم، تمہارے ستر کو، یواری سوآتکم، یہ تاکہ تمہارے ستر کو چھپائے، تاکہ تم اس سے اپنا ستر چھپاؤ۔ تو لباس کا جو سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے۔ ساتر کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے جو ستر ہے اس کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، یہ پہلی صفت ہے لباس کی، ساتر۔ اسی لیے وہ لباس جو ساتر نہ ہو، جو مرد یا عورت کے ستر کو چھپانے والا نہ ہو، تو وہ لباس کا مقصد ہی پورا نہیں کرتا، وہ لباس پہننے والا بھی پھر بے لباس ہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات نا، اللہ پاک نے مجھے بہت سے لوگ دکھائے، فلاں برائی کرنے والا اس انجام میں مبتلا، فلاں برائی کرنے والا اس انجام میں مبتلا، فلاں اس انجام میں، فلاں اس انجام میں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، دو قسم کے لوگ ایسے تھے، ان کا کیا انجام ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں دکھایا۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ جو ظالم حکمران ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا وہ مجھے نہیں دکھایا گیا، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں کاسیات عاریات، کاسیات جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا، عاریات اور پھر بھی وہ بے لباس ہوں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ تھوڑا سا ذرا میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا قدر نامہذب لفظ بول رہا ہوں۔ لباس پہنا ہوا ہے پھر بھی بے لباس ہے، وہ ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہے، کاسیات عاریات۔ اچھا، اس کی اہل علم حضرات نے شکلیں جو بیان کی وہ کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک شکل تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ لباس اتنا مختصر ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپ ہی نہیں رہا، جسم کے جن حصوں کو ڈھانپنا چاہیے ان کو ڈھانپ ہی نہیں رہا، وہ حصے نمایاں ہیں، تو یہ پہن کر بھی بے لباسی ہے۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہے تو اس میں انسان کا وجود نمایاں ہوتا ہے، لباس اتنا باریک اس کے اندر انسان کا وجود نمایاں ہوتا ہے، یہ دوسری شکل ہے، پہنا ہوا بھی ہے پھر بھی سب کچھ بے لباسی کی کیفیت ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے جن اعضاء کو چھپانا چاہیے وہ بجائے چھپانے کے اور نمایاں کر رہا ہے۔ یہ تینوں شکلیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم يدخلن الجنہ ولم یجدن ریحھا، کہ ایسی خواتین وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی اور بلکہ جنت کے داخلے تو بعد کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مُّسَافَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ تو بہت دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان پر اللہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کے ستر کو ڈھانپے، انسان کے ستر کو ڈھانپے، جب انسان باہر نکلے تو اس کا وجود ڈھکا ہوا ہو۔ پہلی شکل یواری سوآتکم، کہ لباس جو ہے وہ تمہارے ستر کو ڈھانپے۔ دوسری وریشا، ہم نے اس لیے لباس اتارا ہے وریشا، تاکہ تم اس سے خوبصورت لگو، تاکہ تم اس سے خوبصورت لگو۔ اور ریشا کا مطلب یہ ہے زیب و زینت، یعنی لباس ایسا پہننا چاہیے اچھا لگے آدمی کے ساتھ، اچھا لگے، بھلا لگے آدمی کے ساتھ۔ جیسے وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے خستہ سے، بڑے خستہ حال سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس بہتر کپڑے نہیں ہیں؟ کہا ہیں اللہ کے نبی بہت ہیں، تو پہنتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو کہیں میرے اندر یہ تکبر میں شامل نہ ہو جائے، بڑے اچھے لباس پہنا ہو تکبر میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو کیا ہے؟ تکبر ہے حق کو جھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت میں نے دی ہے وہ بندے کے اوپر نظر آئے، تو لہٰذا لباس کے اندر جہاں
وجود کا ڈھانپ نہ ہو، وہاں لباس کے اندر شائستگی بھی ہو، وہاں لباس کے اندر خوبصورتی بھی ہو۔ دیکھیں آدمی ایک چادر لے اور پورے جسم کے ارد گرد لپیٹ لے تو ستر تو ہو گیا، جسم تو ڈھکا گیا، لیکن وہ بدحیت لگتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے آج ہی سبق میں آخری آیت آئے گی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم عبادت کے لیے جاؤ نا تو بہترین لباس پہن کے جاؤ، بہترین لباس۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے واقعات منقول ہیں۔ آپ نے سادہ لباس بھی پہنا اور آپ نے بڑا عمدہ لباس بھی پہنا، بہت اچھا اور عمدہ لباس بھی پہنا آپ نے، اس لیے اللہ پسند کرتے ہیں، لیکن عموماً آپ نے سادگی کو پسند کیا ہے۔ تو یواری سوادکم، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی جو سطر ہے اس کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ اب دیکھا جائے اس حوالے سے تو امت مسلمہ جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ، امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ، ان کا جو لباس ہے وہ لباس کے مقاصد کو پورا ہی نہیں کرتا، تو وہ حضور کے فرمان کے مطابق پہنے ہو کر بھی بے پہنے ہوئے ہیں، وہ لباس پہن کر بھی بے لباس۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ شیطانیت ہے، یہ پھر شیطان کا راستہ ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ پھر شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے بے لباسی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور جو تقوی کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا جو لباس ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ تو بہت بہتر ہے، تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ اب یہ تیسری قسم آ گئی، تیسری چیز آ گئی، ایک سطر کو ڈھانپے، ایک دیکھنے میں اچھا بھلا خوبصورت بھی لگے، اور تیسرا یہ ہے کہ تقوی کا لباس۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ دیکھیں ایک لباس وہ ہے جو انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء کو ڈھانپتا ہے، انسان کے ظاہری اعضاء کو ڈھانپتا ہے۔ ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے کردار کو ڈھانپتا ہے، انسان کے کردار کو ڈھانپتا ہے، یعنی انسان اپنی خامیوں پہ قابو پائے، خامیوں کو چھپائے اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے، خوبیوں کو ظاہر کرے، اس کی زبان گفتگو خوبصورت ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ اندر سے گند نکل رہا ہے، اس کی حرکات شائستہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کی حرکات سے بدتمیزی اور بدتہذیبی، اس کے عقائد ٹھیک ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کے عقائد کے اندر گندگی اور نجاست ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کہتے ہیں اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کو سب سے بہتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جو ظاہری لباس ہے نا، یہ صرف ہماری اس دنیا کی ضرورت ہے، صرف اس دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، جو ہمارے اخلاق کو ٹھیک کرے، ہمارے کردار کو ٹھیک کرے، جو ہماری خامیوں کو چھپائے، اس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی ہے اور ہماری آخرت سے بھی ہے۔ اسی لیے لباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، لا نا یفتننا، بھٹکا دے، کم تمہیں، الشیطان، شیطان، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے، کما، جیسا کہ، اخرجا، اس نے نکلوایا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو نکلوایا، کہاں سے؟ من الجنہ، جنت سے۔ کیسے نکلوایا؟ اب یہ جملے بڑے سننے والے ہیں، بہت قابل غور ہیں۔ جنت سے نکلوانے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا، کیا ڈھنگ اس نے اپنایا، کس ذریعے سے جنت سے نکلوایا؟ ینزع، اتروایا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے اتروایا، لیریہما، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے سامنے، سوآتہما، ان کے ستر کو، تاکہ ان دونوں کے سامنے ان کے ستر کو ظاہر کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ بہت عجیب جملہ ہے۔
چلے میں اس کا نا صحیح ترجمہ کرتا ہوں ذرا. اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں بھی جنت سے نہ وہ کر دے، محروم کر دے، کہیں تمہیں جنت سے محروم نہ کر دے، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. اور کس طرح نکلوایا؟ ينزع عنہما لباسہما، کہ ان کا لباس اتروایا ان سے. اس کا مطلب یہ ہوا لباس کا ہماری جنت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جواب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کا، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، جسم ننگا ہو کوئی بات نہیں، آنکھ میں پردہ ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کا ذکر ہم 18ویں پارے میں سورہ النور میں پڑھیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لباس وہ چیز ہے جو تمہاری جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے، بھٹکا نہ دے. کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا، من الجنہ، جنت سے. اور کیسے نکلوایا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروایا ان دونوں سے. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا جو سطر ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرے. اب دیکھیں انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں نا، وہ عفت، حیا اور پاک دامنی کے سب سے اعلیٰ معیار پہ قائم ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام سے زیادہ عفت، حیا، پاک دامنی کے معیار پہ کوئی نہیں ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات کہتی ہیں کہ عرصہ دراز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی محبوب ترین بیوی رہی، لیکن کہتی ہے کہ کبھی نہ میں نے حضور کا سطر دیکھا نہ حضور نے میرا سطر دیکھا. حالانکہ جائز تھا، میاں بیوی ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، اجازت ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عائشہ فرماتی ہیں نہ میں نے کبھی حضور کا سطر دیکھا نہ حضور نے میرا سطر دیکھا. انبیاء علیہ السلام یہ انسانوں کو بتانے کے لیے عفت، حیا، شرم، پاک دامنی، سطر کا ڈھانپا ہونا، یہ اللہ کے ہاں کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. انہو، بے شک وہ یعنی شیطان، یراکم، دیکھتا ہے تمہیں. انہو یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں. ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کی جماعت، اس کا قبیلہ یعنی اس کی جماعت. من حیث، وہاں سے، لا، نہیں، ترونہم، تم انہیں دیکھتے. شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، اور شیطان کی جماعت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ جن ہے، اور جو جن ہے یہ انسانی نظروں سے اوجھل ہے. جن کہتے ہیں ڈھکی ہوئی مخلوق کو، یعنی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو جن جو ہے وہ انسانی، لیکن وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ انسان کے خلاف بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے. تو اب تمہیں نہیں پتا وہ کیا کرنے لگا ہے، لیکن ہمیں تو پتا ہے وہ کیا کرے گا. سو ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ یہ کرے گا، ہم بتا رہے ہیں وہ یہ کرے گا، وہ یہ کر رہا ہے. انہو یراکم، ہوا وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ اور اس کی جماعت، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں جگہ جگہ یہ پڑھو، کیا ہوگا؟ شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ پڑھو، کیا ہوگا؟ شیطان سے بچ جاؤ گے. یہ کرو، کیا ہوگا؟ شیطان کے شر سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب بچنا بھی تو ہے، تو چلو ہم بتاتے ہیں. یہ سارے اعمال وہ ہیں، حتیٰ کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ شیاطین کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا یہ ہے. ان میں سے ایک بیت الخلاء ہے.
ان میں سے ایک بیت الخلا ہے. اسی لیے فرمایا جب بیت الخلا میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث اور خبائث جن اور جنیاں ہیں, جنات, یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے. گندگی, نجاست, غلاظت ان کی پسندیدہ جگہ ہیں. تو یہاں بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرو, یہ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ اندر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں, وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. اچھا, انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا الشیاطین شیطانوں کو, ہم نے بنایا شیطانوں کو اولیاء سرپرست للذین ان لوگوں کا لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو ہم نے شیطانوں کو پھر ان کا سرپرست بنا دیا. ہاں, جب بندہ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو شیطان کے شر سے بچانا شروع فرما دیتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں نہیں مانتا, میں اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں, اللہ کہتے ہیں پھر تو شیطان, خوش رہو دونوں. وَإِذَا اور جب فَعَلُوا یہ لوگ کرتے ہیں فاحشہ کوئی کھلی بے حیائی, فاحشہ کھلی بے حیائی, قالوا تو کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اسی بے حیائی پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی بے حیائی پر پایا. واللہ اور اللہ نے امرنا ہمیں حکم دیا بہا اس کا, اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یہ وہی بات جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مشرکین جب طواف کرتے تھے نا تو قریش کہتے تھے کہ طواف جو ہے اس احرام میں کر سکتے ہو جو ہم تمہیں دیں گے, ہم تمہیں دیں گے تو احرام اس میں طواف کر سکتے ہو, اپنا احرام نہیں لا سکتے, تمہارا احرام قابل قبول نہیں اور اس میں تمہیں انٹر نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ طواف احرام دیتے تھے. اب احرام کئی دفعہ نہیں ہوتا تھا, تھوڑا بہت تھا, ختم ہو گیا, نہیں ہمارے پاس, تو لوگ بے لباس ہو کر ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی, مرد بھی اور عورتیں بھی. اگر کوئی شرم و حیا والا انسان, سمجھ بوجھ والا انسان انہیں کہتا کیا غلیظ حرکت کر رہے ہو, تو وہ کہتے کہ پہلی بات ارے غلط کہاں سے ہو گیا, ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, سارے کرتے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اب اللہ نے حکم دیا کا مطلب کیا ہے, بھئی ہمارا دین ہے یہ, اور دین اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارا دین ہے, یہ تو ہمارا مذہب ہے. مجھے نا یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک گمراہی نظر آتی ہے. اور وہ گمراہی کیا ہوتی ہے, کئی ایسے مطلب پیر و اس طرح کے لوگ بنے ہوئے ہیں ننگے, ان کا لباس یا تو ہے ہی نہیں ہے یا ہے بھی ہے تو اچھا. حیرت کی بات یہ ہے ہماری گمراہی کی عجیب انتہا ہے, جو جتنا ننگا ہوتا ہے کہتا ہے اتنا پہنچا ہوا ہے. استغفر اللہ, اللہ کہتے ہیں وہ اتنا گندا ہے, وہ اتنا شیطان ہے. یہ مشرکین کہتے تھے ہم ننگے کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا دین ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. قل آپ فرمائیے ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر اللہ حکم دے ہی نہیں سکتا بالفحشاء بے حیائی کا, اللہ بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. تقولون کیوں کہتے ہو تم علی اللہ اللہ کے بارے میں ما جو لا تعلمون تم جانتے ہی نہیں ہو, تم اللہ کے بارے میں وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں. قل آپ فرمائیے امرا حکم دیا ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا, میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے, اعتدال کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا اور یہ کہ تم قائم کرو, سیدھا کرو, وجوہکم اپنے رخ, عند وقت, کل مسجد اپنی ہر عبادت کے, ہر عبادت کے وقت اپنا رخ درست کرو, ٹھیک کرو. یہ حکم دیا ہے میرے رب نے ہر عبادت کے وقت. اچھا, اپنا جو رخ درست کرنا ہے یہ دو اعتبار سے, ایک ظاہری اعتبار سے, ایک باطنی اعتبار سے. ظاہری اعتبار سے عبادت کے وقت اپنا رخ درست رکھو, اور وہ کیا ہے اگلے جملے میں آ رہا ہے.
کہ تمہارا عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور ظاہری اعتبار سے اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے. یہ تو صرف ایک تمہید تھی نا، اور وہ یہ کہ ظاہری طور پر تم اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اقیموا وجوہکم، سیدھا رکھو اپنا رخ عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت. وادعوہ، اس اللہ کو پکارو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، خالص اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس کو پکارو. یہ ہے اپنا رخ درست کرنا، یہ ہے اپنا رخ درست کرنا. اور اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں پکارتا، غیروں کو پکارتا ہے، اس کا رخ غلط ہے، اس کا رخ درست نہیں ہے. کما، جیسا کہ بدأکم، اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تعودون، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. کما بدأکم، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تعودون، تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. فریقاً، ایک جماعت، ہدا، اس نے ہدایت پائی، ایک جماعت نے ہدایت پائی. یہ سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ پڑھ کر ایک جماعت نے ہدایت پائی. وہ فریقاً، اور ایک جماعت، حقا، ثابت ہوئی، علیہم، ان پر، الضلالہ، گمراہی. اور ایک جماعت ایسی ہے کہ جس پر گمراہی ثابت ہوئی. انہم، یہ وہ لوگ ہیں، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، اپنا سرپرست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست بنایا، شیطانوں کو اپنا کارساز بنایا، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، اختیار کرو، زینتکم، اپنا پورا لباس، اپنا پورا لباس پہنو، پورا لباس لو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، ہر عبادت کے وقت اپنا پورا لباس پہنو، پورا لباس لو. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ سطر ڈھام کی نماز پڑھ لے تو نماز ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، لیکن نہیں، اتنا نہیں کافی. جب تم بندگی کے لیے آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو، تو پھر عبادت کے وقت اپنے پورے لباس کے اندر آؤ، بہترین لباس کے اندر آؤ، خوبصورت لباس کے اندر آؤ. اسی لیے جو فقہائے کرام نے لباس کے حوالے سے کچھ تاکیدات لکھی ہیں نا، کہ نماز جب انسان پڑھنے آئے تو ایسا لباس ہو، ایسا ہو، وہ اسی آیت کی روشنی میں. گندا مندہ لباس نہ ہو، بدبودار لباس نہ ہو، دھبے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، وہ جو ہے کوئی کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اس کے سارے دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز وہ کھاتا ہے، اس کے دھبے لگے ہوئے ہیں، یا اس قسم کے اور بھی. ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح لباس اتنا مختصر ہے، ٹھیک ہے، آدھے بازو یہاں نہیں ہے، آدھے یہاں نہیں ہے، شرٹ ادھر جا رہی ہے، نہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت مکمل خوبصورت بہترین لباس استعمال کرو. وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا. اچھا، یہ تھوڑا سا جب گہرائی میں انسان تھوڑا سا جائے نا، تو ان چیزوں کو اللہ نے ریلیٹ کیا ہوا ہے شیطان کی گمراہی کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ لباس میں بے احتیاطی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں شیطان نے ان کو بھی نا پھسلایا ہوا ہے، بہکایا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں شیطان نے نا ان کو، خیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے اپنا رخ سیدھا رکھو، ٹھیک ہے، اور اپنا جو لباس ہے مکمل اپناؤ. لباس کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق، لباس کا ایمان کے ساتھ تعلق، لباس کا آپ کی جنت کے ساتھ تعلق. وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. إِنَّهُ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، المسرفین، حد سے تجاوز
کرنے والوں کو. بس یہاں تک.